ہے رونے کا. ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے کہاں پر میٹنگیں ہو چکی ہیں کہ ان کو کالجز اور یونیورسٹی میں پڑھاؤ اور جگہ دو اور غیر مسلموں سے ان کے نکاح کرواؤ اور 2-4 بچے پیدا کر کے بچے اپنے پاس رکھ کے ان کو چھوڑ دو. ہماری بیٹیوں کے خلاف میٹنگیں ہو چکی ہیں. آپ موبائل میں لگے ہو, ایکسکیوز می, ہائے ہائے ڈارلنگ. اسی میں آج ہم پڑے ہوئے ہیں. یاد رکھو جس راستے پہ تم چل رہے ہو, اللہ کی قسم یہ راستہ تمہارے گھر تک جاتا ہے, تمہاری دہلیز تک جاتا ہے. قرآن نے زنا کو کیا کہا ہے؟ لا تقربوا الزنا. قرآن نے کیا کہا ہے؟ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا. یہ بہت گندا راستہ ہے. اللہ نے زنا کو گندا راستہ کیوں کہا؟ زنا کو یہ نہیں کہا گندا کام. اللہ نے کیا کہا؟ گندا کام تو ہے ہی لیکن بہت گندا راستہ بھی ہے. یہ گندا راستہ کیوں کہا؟ پورے 1 سال تک میں یہی ڈھونڈتا رہا کہ جب زنا گندا کام تھا تو گندا کام کہہ دیا تھا, اللہ نے کافی تھا, لیکن گندا راستہ کیوں کہا ہے؟ زنا راستہ کیسے ہو سکتا ہے گندا راستہ؟ 1 سال تک پڑھا, 1 سال تک کتابوں کی ہم نے پنے پلٹے, 1 سال تک ہم نے چیک کیا, 1 سال تک مولویوں سے رابطے قائم کیے, 1 سال تک بڑے بڑے علماء سے ہم نے کانٹیکٹ کیا. تب 1 سال کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اللہ نے اس کو گندا راستہ اس لیے کہا کیونکہ جس راستے پہ تم چل رہے ہو اس کی منزل تمہارے گھر تک جاتی ہے. یعنی تم دوسروں کی بہن بیٹی کے ساتھ جو زنا کرنے کا ارادہ کرتے ہو, حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جس راستے پہ چل کے تم دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزت لوٹتے ہو یہ راستہ تمہارے گھر تک جاتا ہے. یعنی تمہاری صرف جہیز نہیں مٹا پائے. آج بھی لڑکا شادی کے موقع پر لڑکی والوں سے بائک موٹر سائیکل مانگتا ہے, 2.5-3 لاکھ 5 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کرتا ہے. بتائیں مدرسوں سے کیا فائدے ہو رہے ہیں اور ان مولویوں سے جو پڑھ کے نکل رہے ہیں آج ایک برائی نہیں مٹ پائی, ایک برائی. عرب کی سرزمین پر جوا اپنی چرم سیما پہ تھا, شراب اپنی چرم سیما پہ تھی, زنا کاری بدکاری اپنی چرم سیما پہ تھی. کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو عرب کی دھرتی پر نہ ہوتا ہو, اور اکیلے صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ایسے ختم کیا کہ جب آپ نے شراب کو حرام ہونے کا اعلان کیا تو مکے کی نالیوں, مدینے کی نالیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے پانی کا سیلاب آ گیا ہو. جیسے آپ کے ہاں سیلاب کے موقع پر ندیوں میں طوفان آ جاتا ہے, ندیاں اپنے خطرے کے نشان سے پار ہو جاتی ہیں. عرب کی سرزمین پر, مدینے کی سرزمین پر شراب اتنی نالیوں میں ڈالی گئی, اتنی بہائی گئی کہ وہ نالیوں سے نکل کر سڑک پر آنے لگی. جوئے کی حرمت کا اعلان کیا تو دیکھیے لوگوں نے بیک وقت جوا چھوڑ دیا. زناکاری کی حرمت کا اعلان کیا تو عورتیں ایسی پاک دامن بن گئیں, اتنی نیک بن گئیں کہ آپ اس کی مثال نہیں دے سکتے. کیونکہ اسلام جانتا ہے, محمد رسول اللہ کو معلوم ہے ایک عورت کی سب سے بڑی عزت وہی چیز ہے, شرمگاہ. اسی لیے قتل کے لیے 2 آدمیوں کی گواہی مانگی گئی ہے, لیکن زنا کے لیے 4 لوگوں کی گواہی مانگی گئی ہے تاکہ کوئی کسی عورت کو ایسے ہی بدنام نہ کر دے, کوئی کسی لڑکی پر ایسے ہی تہمت نہ لگا دے. مولوی جرجیس نے ایک لڑکے کو اور ایک لڑکی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے, بند کمرے میں دیکھا ہے, دونوں کو ننگی اوستھا میں دیکھا ہے, لیکن صرف جرجیس نے دیکھا ہے. جرجیس اپنی زبان پہ کنٹرول کر, اسلامی حکومت اگر موجود ہو تب بھی تم نہیں بولو گے, اس لیے کہ تمہارے پاس 4 گواہ نہیں ہیں. کسی بھی لڑکی کی عزت و آبرو کو تم اچھال رہے ہو, یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے. وہ چاہیں تو توبہ کر کے اپنے رب کو منا سکتے ہیں, لیکن جرجیس صاحب کو تو دشمنی ہے اس لڑکے سے بھی اور اس لڑکی سے بھی. آئے اور کہہ دیا صاحب ان دونوں کو میں نے غلط کام کرتے ہوئے دیکھا اور حقیقت میں دیکھا اور سچ میں دیکھا. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم میں نے دیکھا, لیکن اس کے باوجود
اسلامی سماج، جہاں اسلامی قانون ہوگا وہاں میری بات نہیں مانی جائے گی، میری بات نہیں مانی جائے گی۔ جرجیت صاحب تم نے دیکھا؟ ہاں۔ دوسرا گواہ؟ صاحب ہمیں نہیں معلوم۔ دیکھنے کے باوجود ہم مجرم ہیں۔ دیکھیے ایک لڑکی کی عزت کو اسلام نے کتنا پیارا بنایا ہے، جس کو ہم موبائلوں میں بات کر کر کے چھلنی چھلنی کر دیتے ہیں۔ گفتگو ہوئی؟ ہاں آ جاؤ، اس جلسے میں بھی آئی ہوں گی۔ فون پہ بات کر کے 3-4 بجے سیٹنگ ہو گئی ہوگی، ہاں فلاں جگہ ملیں گے۔ آج تو تمہارے پاپا بھیج ہی دیں گے جلسے کے نام پہ، کون روکے گا؟ تم ہنس رہے ہو، یہ رونے کا مقام ہے، رونے کا۔ ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے کہاں پر میٹنگیں ہو چکی ہیں کہ ان کو کالجز اور یونیورسٹی میں پڑھاؤ اور جگہ دو اور غیر مسلموں سے ان کے نکاح کرواؤ اور 2-4 بچے پیدا کر کے بچے اپنے پاس رکھ کے ان کو چھوڑ دو۔ ہماری بیٹیوں کے خلاف میٹنگیں ہو چکی ہیں، آپ موبائل میں لگے ہو، ایکسکیوز می، ہائے ہائے ڈارلنگ، اسی میں آج ہم پڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو جس راستے پہ تم چل رہے ہو، اللہ کی قسم یہ راستہ تمہارے گھر تک جاتا ہے، تمہاری دہلیز تک جاتا ہے۔ قرآن نے زنا کو کیا کہا ہے؟ لا تقربوا الزنا۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ یہ بہت گندا راستہ ہے۔ اللہ نے زنا کو گندا راستہ کیوں کہا؟ زنا کو یہ نہیں کہا گندا کام، اللہ نے کیا کہا؟ گندا کام تو ہے ہی لیکن بہت گندا راستہ بھی ہے۔ یہ گندا راستہ کیوں کہا؟ پورے 1 سال تک میں یہی ڈھونڈتا رہا کہ جب زنا گندا کام تھا تو گندا کام کہہ دیا تھا، اللہ نے کافی تھا، لیکن گندا راستہ کیوں کہا ہے؟ زنا راستہ کیسے ہو سکتا ہے گندا راستہ؟ 1 سال تک پڑھا، 1 سال تک کتابوں کی ہم نے پنے پلٹے، 1 سال تک ہم نے چیک کیا، 1 سال تک مولویوں سے رابطے قائم کیے، 1 سال تک بڑے بڑے علماء سے ہم نے کانٹیکٹ کیا، تب 1 سال کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اللہ نے اس کو گندا راستہ اس لیے کہا کیونکہ جس راستے پہ تم چل رہے ہو اس کی منزل تمہارے گھر تک جاتی ہے۔ یعنی تم دوسروں کی بہن بیٹی کے ساتھ جو زنا کرنے کا ارادہ کرتے ہو، حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جس راستے پہ چل کے تم دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزت لوٹتے ہو، یہ راستہ تمہارے گھر تک جاتا ہے، یعنی تمہاری بہنوں بیٹیوں کی عزت بھی لوٹی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو گندا راستہ کہا ہے۔ گندا راستہ، ہم سمجھ رہے ہیں کہ دوسرے کی بہن ہے اس کے ساتھ ہم غلط کام کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ راستہ ہماری بہن تک جا رہا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ دوسرے کی بیٹی ہے جس کے ساتھ ہم غلط کام کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹی کے لیے دروازہ کھول رہے ہیں اور یہ راستہ ہماری بیٹی تک آتا ہے۔ کتنے دن ہو گئے ہم نے نہیں بتایا، اور شاید آپ کو معلوم ہو کہ ہمارے علاقے کا واقعہ ہے کہ ایک امیر آدمی نے ایک رکشہ چلانے والے کو، جس کی صرف ایک بہن تھی، بس ایک بہن، کوئی نہیں تھا اس کا، کسی بات پر ناراض ہو کر FIR کر کے اس لڑکے کو جیل پہنچا دیا۔ اب بہن اکیلی ہو گئی، محلے کے لوگوں نے ساتھ دیا، اس کا کھانا پانی ہر طریقے سے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دی۔ 4 سال کے بعد جب لڑکا جیل سے چھوٹا تو بہن اپنے بھائی سے چپک گئی، رونے لگی۔ بھائی نے تسلی دی، بہن اب کیوں روتی ہو، میں تو آ گیا ہوں۔ بہن نے کہا بھائی گاؤں کے لوگوں نے بہت ساتھ دیا، اگر آج یہ گاؤں والے ساتھ نہ دیتے تو آج آپ کی بہن آپ کو چہرہ دکھانے کے لائق نہیں ہوتی، آپ کو جیل سے چھڑانے کے لیے میں اپنے جسم کو بیچنے کے لیے تیار ہو چکی تھی، در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے تیار تھی، آپ کو جیل سے چھڑانے کے لیے میں اس دلدل میں قدم رکھنے کے لیے تیار تھی، لیکن محلے والوں نے مجھے اپنی بیٹی اور اپنی بہن کی طرح سمجھا اور مجھے اپنے گھر میں پناہ دی۔ بھائی نے اپنی بہن کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اے چاچا جی چپ کرا دو ان کو، میرے کان میں آواز جا رہی۔ اب وقت ہے ان کا من ربو کا اور ماں دینوں کا تیاری کریں کہ تمہارا رب کون ہے، فرشتے سوال کریں گے، اسٹیج پہ بول رہے ہیں چاچا۔ سنیے میرے بھائیوں، تعجب کرو گے، لڑکے نے اپنی بہن کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، چپ، جو منہ میں آتا بکتی چلی آ رہی ہے، کہ بھائی جو حقیقت ہے، چپ، کون ہے جو میری بہن پر غلط نظر ڈال سکے؟ آج تک اس زمین کی دھرتی پر، آسمان کے نیچے کسی ماں نے وہ بیٹا پیدا نہیں کیا جو میری بہن پر غلط نظر ڈال سکے۔ بہن نے کہا بھائی اتنا وشواس ہے میرے اوپر،
کہا نہیں تیرے اوپر نہیں، اپنے اوپر۔ کہا ہے کیسے؟ کہا میری بہن تو جانتی ہے کہ تیرا بھائی کیا کرتا ہے؟ کہا رکشہ چلاتا ہے۔ تیری بہن، تیرا بھائی صبح اٹھتا ہے شام تک رکشہ چلاتا ہے، تجھے پالتا ہے پوستا ہے اور تیرے جہیز کے سامان کی تیاری کرتا ہے، تیرا گھر بسانے کی تیاری کرتا ہے۔ تیرے بھائی کے رکشے پر صبح سے لے کے شام تک پتہ نہیں کتنی عورتیں بیٹھتی ہیں اور کتنی اسکول کی اور کالج کی لڑکیاں تیرے بھائی کے رکشے پر بیٹھتی ہیں۔ میری بہن، تیرے بھائی کے رکشے پر جتنی بھی لڑکیاں آج تک بیٹھی ہیں، میں نے ان لڑکیوں کو اپنی بہن کی نظر سے دیکھا ہے۔ جب میں نے آج تک کسی کی بہن پر غلط نظر نہیں ڈالی تو میری بہن پر غلط نظر کون ڈال سکتا ہے؟ یہاں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں سماجیوں، سنو، اتر دیناج پور کے چپے چپے سے آنے والوں سنو، اپنی بہن پر بھروسہ وہی کرنا یہاں سے اٹھنے سے پہلے جو اپنے آپ کو بھروسے کے لائق سمجھتا ہو۔ اتنا یاد رکھنا، اگر تم نے کسی کی بہن اور کسی کی بیٹی کی عزت و آبرو سے کھیلا ہے تو حقیقت میں تم نے اپنی بہن اور اپنی بیٹی کی عزت و آبرو سے کھیلا ہے۔ اس نوجوان نے صاف کہا، میں نے آج تک تیرے بھائی کے رکشے پر جتنی لڑکیاں بیٹھی بہن کی نظر سے دیکھا، جب میں نے کسی کی بہن پر غلط نظر نہیں ڈالی تو میری بہن پر کون غلط نظر ڈال سکتا ہے؟ اس جملوں سے ہمیں اور آپ کو سبق لینا چاہیے۔ سبق، اگر آپ نے کسی کی بہن اور بیٹی پر غلط نظر ڈالی تو یاد رکھنا ہم نے راستہ بنا دیا ہے اپنے گھر میں اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے دروازے تک پہنچنے کا۔ الفاظ کڑوے ہیں مگر حق بجانے بھون، الفاظ سخت ہیں لیکن اللہ کی قسم غلط نہیں ہیں، الفاظ میں تھوڑی سی سختی ہے لیکن میں معافی نہیں مانگوں گا کیونکہ معافی کا چندہ کرنے کی عادت میری نہیں ہے۔ کس بات پر معافی مانگوں؟ کوئی غلط بات میں نے نہیں کہی ہے۔ اگر تم دوسروں کی بہنوں بیٹیوں پر غلط نظر ڈالو گے تو ہماری بہنوں بیٹیوں پر بھی غلط نظر ڈالی جائے گی۔ کما تدین تدان، عربی زبان کا مقولہ ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہ حالات ہے، یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ ایک جہیز کی لعنت ہم ختم نہیں کر پا رہے ہیں، اکیلے محمد رسول اللہ نے کتنی برائیوں کو ختم کیا ہے۔ شراب مکے میں بہہ گئی، جوا ختم ہو گیا، اور امن و امان ایسا کہ آج بھی سعودی عرب کے اندر اگر 5 ریال اور 10 ریال بھی پڑے ہوں تو ڈر سے کوئی اٹھاتا نہیں ہے۔ اگر اٹھا لیں گے کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا تو کہیں میرا ہاتھ نہ کاٹ ڈالا جائے۔ آج بھی امن و امان اور شانتی کا ایسا گہوارہ بن گیا ہے ہمارا عرب ملک۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ مدرسے چلائیے، اللہ آپ کے ان مدرسوں کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، ان سے علماء اور حفاظ کا ایک ذخیرہ نکالے، اور بار الہ ان علماء اور حفاظ کو چپے چپے میں بھیج کر ان سے دین کی خدمت لے لے۔ لیکن سنو، ہمیں سماج کی برائیوں کو خود آگے بڑھ کر دور کرنا ہوگا۔ کیا آپ نے کسی مولانا کو یہ پاور دیا؟ صرف اتنا پاور ہے کہ جرجی صاحب یہاں کرسی پر بیٹھے ہو، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنی دیر بول رہے ہو، بس یہاں پر جو چاہو بول دو۔ کیا آپ نے کبھی ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ کسی کے بارات میں لڑکے کی ہم جائیں اور وہاں پر یہ کہہ سکیں کہ یہ 300 آدمیوں کی جو بارات آئی ہے یہ غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے؟ مولانا جرجیز کو آپ بارات سے باہر بھگا دیں گے، کہیں گے چل جلسے میں بولنا، یہ تیرے باپ کی بارات نہیں ہے، میرے بیٹے کی بارات ہے۔ آپ یہ پاور نہیں دے سکتے مولانا جرجیز کو۔ آپ کی شراب کی دکان کھلی ہوئی ہے، مولانا جرجیز تو شراب کی دکان پر کھڑے ہو کر اگر یہ کہے کہ غلط ہے، بند کرو، کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، آپ بھگا دو گے۔ ارے صاحب اس کی دکان کو لائسنس ملا، تم کون ہوتے بولنے والے؟ صاحب حرام ہے یہ، صاحب جلسے میں بولو، جمعے کے ممبر پہ بولو، خطبے میں کھڑے ہو کے یہاں کیوں بولو؟ بھاگو، تمہاری غلطی ہے، آپ موقع نہیں دیں۔ حضرت عمر فاروق نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ آگے آگے جا رہا ہے اور اس کا یہ پیجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے،
یہ ٹخنوں سے نیچے جو ہم کپڑے پہنتے ہیں نا، نماز پڑھی اوپر کر لیا بس، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر نکال دیا، پھر ٹخنے سے نیچے گر رہا ہے. یہ ٹخنے سے نیچے والا حصہ جہنم میں جلایا جائے گا. ٹخنا ہے یہ، اس سے اوپر پہننا ہے یہاں، اس سے نیچے والا حصہ تکبر کی علامت ہے، تکبر کی. صاف کہہ دیا کہ نیچے جتنا بھی پیجامہ یا لنگی آپ کی لٹک رہی ہوگی اتنا حصہ کاٹ کر آپ کا جہنم کے اندر جلایا جائے گا. اور حدیث اللہ کے رسول کی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان 3 لوگوں پر رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا. ان 3 لوگوں میں ایک شخص یہ بھی شامل ہے جس کا پیجامہ یا لنگی ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہوگا. حضرت عمر فاروق نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کا پیجامہ ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہے تو دور سے آواز دیتے ہیں، اس نے نہیں سنا. آپ نے پھر زور سے آواز دی، احائز انت یا رجل. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں. جی کیا؟ احائز انت. عربی کے جملے دیکھیے، حضرت عمر نے کیا کہا؟ احائز انت، کیا تجھے مہینہ آ رہا ہے؟ مہینہ سمجھتے نا، لیڈیز کو جو پیریڈ آتا ہے، جو MC ہوتی ہے مہینے میں چند دن ان کو جو بلڈ آتا ہے، تو حضرت عمر نے اس آدمی سے کہا احائز انتا، کیا تجھے پیریڈ آ رہا ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں؟ کہ امیر المومنین کس سے کہہ رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی عورت نہیں جا رہی ہے. کہا کہ انتا کہہ رہا ہوں تب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تجھے کہہ رہا ہوں، تجھے پیریڈ آ رہا ہے، مہینہ آ رہا ہے، MC ہو رہی تجھے. کہتا مجھے؟ کہاں؟ تیرے بارے میں پوچھ رہا ہوں. مسکرا کے کہتا ہے آپ کا دماغ صحیح ہے، حل یحیض الرجل، کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے؟ اس نے کیا کہا؟ کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کیا مرد بھی ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنتا ہے؟ یعنی مرد کو نہیں، عورت کو حکم دیا اللہ کے رسول نے کہ وہ ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنے، اس کے تو پیروں کی انگلی بھی نہ دکھے. یہ عورت کو حکم دیا، مرد کو حکم دیا ہے کہ ٹخنوں سے اوپر پہنے. جب تو کپڑا پہننے میں عورت کا کام کر سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ مہینے میں بھی عورت کا کام کر رہا ہو، تجھے مہینہ آ رہا ہو. کہنے لگا نہیں ٹھیک ہے. اس نے اوپر کر لیا. حضرت عمر نے اپنے غلام سے کہا اسلم جی بالسکین، چھری لاؤ. کہا چھری لاؤ. آپ کا سماج مولوی جرجیز کو یہ پرمیشن نہیں دے سکتا. حضرت عمر نے کہا چھری لاؤ. چھری آ گئی. اس نے کہا کیا کر رہے ہیں امیر المومنین؟ کہا اس کو میں کاٹوں گا جو ٹخنے سے نیچے ہے. کہا میں گھر جا کے خود کاٹ لوں گا، آپ دوبارہ دیکھیں گے تو آپ ہمارا پیجامہ ہی پھاڑ دینا، لیکن ہمیں موقع دے دیجئے، گھر جا کے سنبھال لوں گا. حضرت عمر نے کہا کہ یقیناً تو گھر جا کے سنبھال لے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی برائی تم اپنی آنکھوں سے دیکھو تو پہلے اپنے ہاتھ سے دور کرو. جب ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے منع کرو، اور زبان سے بھی منع کرنے کی طاقت نہ ہو تو دل سے برا سمجھو. میرے پاس ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت ہے، اس لیے اس برائی کو میں اپنے ہاتھ سے دور کروں گا، ورنہ قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا. ادھر آ. کاٹ دیا پیجامہ، یہاں تک کاٹ دیا، صوفی بنا دیا. لے، جس برائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنے ہاتھ سے دور کر دیا. کیا سماج ہمیں اس بات کی اجازت دے گا؟ سماج جلسے کی اجازت دے دے گا، اسٹیج بنا دے گا، مولانا صاحب بول لو، جو من میں آئے بول دو، یہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا. لیکن صرف اسی 1.5 گھنٹے اور 2 گھنٹے تک آپ کی ہم سن لیں گے، اس کے بعد نہیں سنیں گے. قرآن پڑھ جائیے. اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ نیکیاں 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 نیکیاں، یہ نہیں کہا، لیکن برائیوں کے سلسلے میں اتنا زور دیا کہ برائیوں سے رکو. ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت ہو تو ہاتھ سے کرو، ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکو، اور زبان سے بھی دور کرنے کی طاقت نہ ہو تو دل سے برا جانو. آج شراب کے کتنے اڈوں کو تم روک سکتے؟ ٹھیک ہے دوسروں کی آپ نہیں کر سکتے ہو، اپنے گھر کی برائی تو روک سکتے ہو. اپنے گھر کی برائی، آپ کے گھر میں آپ کا بچہ 12 بجے رات تک موبائل چلاتا ہے، اینڈرائڈ موبائل، فیس بک اور میسنجر اور یوٹیوب پہ لگا ہوا ہے، کتنا آپ نے اپنے گھر کی اس برائی کو روکا ہے. آپ کی بیٹی
18 साल 20 साल की हो चुकी है, एंड्रॉइड मोबाइल चला रही है। आपने अपनी बेटी के ऊपर कितनी निगरानी रखी है? फेसबुक भी चला रही है, व्हाट्सएप भी चला रही है, अपने स्कूल के दोस्तों और सहेलियों से बातें भी कर रही है। आपने कितनी निगरानी की है अपनी बेटी पर? छोड़ दो बारात 400-500 आदमियों की, ये 300-400 आदमी जितने बारात में जाते हैं, मैंने कभी इनको बाराती कहा ही नहीं है। आज भी मैं कहता हूं कि ये सब चोर हैं और डाकू हैं। बुरा लगता है। हाँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब लड़की वाले के यहां जब तुम खाना खाने जाते हो, लड़की वाले के घर, दखला सारिकन व खरज सारिकन, चोर बनकर दाखिल होते हो और डाकू बनकर निकलते हो। कौन सी हदीस है जो तुम्हें लड़की वाले के घर खाने की इजाजत देती है? बताओ तो। मेरी बेटी है, जर्जी साहब का काम यह है कि निकाह पढ़वाया जाए दामाद के साथ और बेटी का हाथ पकड़ के दामाद को दुआ देकर रुखसत कर दिया जाए। दामाद के साथ जो चले आ रहे हैं 100, 200, 500 आदमी, उनको खिलाने की जिम्मेदारी मौलाना जर्जीस के ऊपर नहीं है, शरीयत ने नहीं दी है। शर्म नहीं आती? खाते हो तो लड़की वालों के घर खाते हो, खाना चाहिए तो लड़के वालों के घर खाना चाहिए। वलीमा करो, कौन मना करता है? वलीमे में 100 आदमी की दावत कर रहा है, बारात में 500 आदमी ले जा रहा है। वलीमा कर ना, 500 नहीं 1000 को बुला। एक दिन वलीमा कर, दूसरे दिन भी कर, 20 दिन वलीमा कर, शरीयत तुझे इजाजत देती है। तुझे खुशियां कर, लेकिन लड़की वाले पर बोझ मत बन। लड़की वाले ने 18 साल 20 साल पाल पोस कर अपनी लड़की बड़ी करके तुझे दे दी, बहुत बड़ा काम कर दिया, ये बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी। लेकिन उस लड़की को लेने के लिए भी 500 आदमी जाएं, 400 जाएं, ये चोर जाएं। और डाकू मैं इसलिए कह रहा हूं, वहां जा गए, वहां बैठ गए, मालूम है कि अब बड़ा नहीं खिलाएगा। क्यों? क्योंकि लड़के के बाप ने पहले ही कह दिया 400 लेके आ रहा हूं, जहेज में 2-4 आइटम कम दे देना चलेगा, लेकिन मेहमानों की इज्जत अच्छी कर लेना। हमारे साथ जो 300 आदमी बाराती आ रहे हैं ना, इनकी खातिरी अच्छी तरीके से कर लेना। ये भीख मांगने की इंटरनेशनल स्टाइल है। मतलब जानते हो क्या हुआ? मैं जर्जी साहब का बेटे की शादी, जर्जी साहब क्या कह रहे हैं सुनो, मोटर आइटम 1-2 कम कर लेना, जहेज में चलेगा, लेकिन 250-300 आदमी जो लेके आ रहे हैं ना, इनकी खातिरी ज़रा अच्छी कर देना। ये अच्छी कर देने का मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब बड़े का आइटम नहीं, सब मटन रहना चाहिए, चिकन भी पोल्ट्री वाला नहीं, देशी रहना चाहिए। ये भीख मांगने की एक नई स्टाइल है, इंटरनेशनल स्टाइल। और जो ये कहता है तू कितना बड़ा अमीर बना हो, चाहे कितना साहूकार, मौलवी जर्जीस कहता है तू इंटरनेशनल भिखारी है। जा, बुरा लगता है तो लगता रहे, तेरा अमीरपन और तेरा साहूकारीपन मेरे जूते के बूट के नीचे नहीं समझता तुझे कुछ। क्या करेगा तू, मेरा कर ले। लड़की वाले पर बोझ बनेगा, लड़की वाले के यहां खाना खाएगा, लड़की वाले के यहां बारात में 250-300 आदमियों को लेके जाएगा। लड़की वाले के ऊपर कोई जिम्मेदारी आयत नहीं होती है कि वो सबको खिलाए। इस चीज को खत्म करिए समाज से। और इंटरनेशनल भिखारियों को देखिए, कौन बाइक दे देना, मेरा लड़का 5 लाख की दुकान पे बैठता है, तू 50,000 की बाइक भी नहीं दे सकता? अबे कटोरा लेके भीख मांगना। दरवाजे पर जर्जीस के जब कोई लंगड़ा आदमी आता है तो 10 रुपए देने में फख्र होता है कि चलो पैरों से माजूर है, कमाने के लायक नहीं है। एक अंधा आता है, 100 रुपए देने में अच्छा लगता है, आंखों से अंधा, कमाने के लायक नहीं है। इन बेचारों को भिखारी समझकर दे देता हूं, ये बेचारे कमाने के लायक नहीं है। दोनों हाथों से मजबूत, हट्टा खट्टा, मोटा ताजा तंदुरुस्त अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, और अपने लड़के के नाम पर मोटरसाइकिल मांग रहा है। ईमानदारी के साथ बताओ, अंधा लंगड़ा लूला जो अल्लाह के नाम पे 10-20 रुपए मांगे वो बड़ा भिखारी है, या जो अपने बेटे के नाम पे बाइक मांगे वो बड़ा भिखारी है? मौलवी जर्जीस की नजर में इंटरनेशनल भिखारी वो है जो अपने बेटे के नाम पर बाइक मांग रहा है। तू इंटरनेशनल भिखारी है बेईमान, कमीने। तू उस भिखारी से बड़ा है जो लंगड़ा और लूला और अंधा और अपाहिज है, तो उस भिखारी से बड़ा है। तो इंटरनेशनल भिखारी है। शर्म आनी चाहिए, शर्म।
تو یہ چیزیں ہمیں اپنے سماج سے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں تو ایک ایک چیز پر نظر رکھی جاتی تھی، ایک ایک چیز پر۔ حضرت عمر رات کی تاریکی میں گشت کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے، اچھا یہاں دیکھتا ہوں میں، بس میں نے دیکھ لیا ہے، اب سنیے، میری نظر میں آ گیا، میری آنکھوں نے فوٹو کھینچ لیا اس کا۔ حضرت عمر رات کی تاریکی میں گشت کر رہے ہیں، ایک دروازے سے کے پاس سے گزرتے ہیں، اندر ایک عورت کے کراہنے کی آواز آتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں تو سنتے ہیں کہ ایک عورت شعر پڑھ رہی ہے، اور شعر پڑھتے ہوئے کہہ رہی ہے، اگر مجھے عمر کے سپاہیوں کا ڈر نہ ہوتا تو آج میں نضر ابن حارث کو اپنے گھر بلاتی، اور آج میری چار پائیوں کی چولیاں بول رہی ہوتی۔ مجھے عمر کا ڈر نہ ہوتا تو آج نضر ابن حارث سے میں اپنے جسم کی تسکین کر لیتی، نضر ابن حارث کو بلا لیتی اور میں اس کے ساتھ اپنا منہ کالا کر لیتی، اپنی چار پائی کی کچر مروا لیتی، اس کی آوازیں نکل جاتی۔ یہ عربی میں شعر پڑھ رہی تھی جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت عمر نے اس مکان کا نمبر نوٹ کر لیا، ذہن میں بٹھا لیا، اور پتہ لگانے لگے کہ نضر ابن حارث کون ہے، یہ عورت نضر ابن حارث کو کیوں یاد کر رہی تھی۔ جب نضر ابن حارث کو بلا کر حضرت عمر کے پاس لایا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تو بہت نیک آدمی ہے، بہت شریف آدمی ہے، بڑے عبادت گزار ہیں۔ پوچھا امیر المومنین نے، عمر فاروق نے، اے نضر، اس جگہ پر میرا گزر ہوا، وہاں ایک عورت رہتی ہے اس نام کی، مجھے بتاؤ کہ اس نام کی عورت سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ نضر ابن حارث نے کہا، اللہ کی قسم، نہ تو میں نے اس عورت کا نام سنا ہے اور نہ ہی میں اس عورت کو جانتا ہوں کہ وہ کون ہے۔ وہ مجھے کیسے جانتی، مجھے نہیں معلوم۔ جب انہوں نے قسم کھا کر یقین دلایا تو حضرت عمر نے ان کو چھوڑ دیا، لیکن حضرت عمر کو بڑا تعجب ہوا کہ نضر ابن حارث نے کہ اندر اس عورت نے کیا دیکھ لیا ہے جو ان کو یاد کر رہی تھی۔ ایک طرفہ آگ لگی ہوئی تھی محبت کی، اور کہہ رہی تھی کہ اگر مجھے عمر کا ڈر نہ ہوتا تو نضر ابن حارث کو میں اپنی چارپائی پر بلاتی اور آج میں اس کے ساتھ زنا کرتی، میں اس کے ساتھ منہ کالا کرتی۔ اب حضرت عمر نے اس عورت کو بلوایا، جب وہ عورت آئی تو اس سے پوچھا، اے عورت، نضر ابن حارث کون ہے؟ پہلے تو وہ آناکانی کرنے لگی، کون نظر، نہیں میں نہیں جانتی۔ حضرت عمر نے اپنے خادم سے کہا، کوڑا نکالو، یہ ایسے جواب نہیں دے گی۔ جب حضرت عمر فاروق نے کوڑے کو لہرایا تو کہنے لگی، بتا رہی ہوں۔ کوڑا دیکھتے ہی کہنے لگی، بتا رہی ہوں۔ پھر اس نے بتایا کہ نضر ابن حارث مجھے نہیں جانتا، لیکن میں نضر ابن حارث کو اچھی طرح جانتی ہوں، اور میرا دل اس کے اوپر آمادہ ہے۔